أما بعد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما شاء الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قادیانی فتنہ اٹھا ہے مسلمانوں اٹھو. قادیانی فتنہ اٹھا ہے مسلمانوں اٹھو. خواب غفلت سے بیدار ہو باللہ دیوانوں اٹھو. حرمت دین محمد کے نگہبانوں اٹھو. ماشاءاللہ. شعلہ سامانی دکھاؤ شعلہ سامانوں اٹھو. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے. خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین بے شرم ہے بزدل ہے خوددار نہیں ہے. شرفائے مجلس، سامعین ذی وقار، بندگان پروردگار، غلامان سید الابرار، میں دل کی اتح گہرائیوں سے حضرت پیر سید عطر حسین گولڈوی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انہوں نے جو ہمیں دعوت دی اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کا کردار ہمارے لیے راہ عمل بھی ہے کہ اس پرانا سالی ذوق پیری کی حالت میں انہوں نے اولاد برطانیہ فتنہ قادیانیہ کے خلاف عملی استقامت سے لبریز جنگ لڑ رہے ہیں. مرزائیوں کے ناپاک ذہنوں پر شاید مقررین کی خطابات کے وہ اثرات نہ ہوں جو شاہ صاحب کی استقامت کے ان پر اثرات ہوتے ہیں. اور ان تمام احباب ذی وقار کو صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے امام کائنات کی عزت، آبرو، تکریم و تعظیم و توقیر، محبت و وجاہت و ختم نبوت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب کے کندھے سے کندھا ملایا ہے اور اولاد برطانیہ کو فتنہ قادیانیہ کو بتایا کہ صرف شاہ صاحب کو ہی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یادگار اکابر حضرت مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک ختم نبوت کے اسباب پڑھائے اور اپنے دل و دماغ میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بہت جذبات رکھتے ہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، اللہ رب ذوالجلال بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم المقام قابل صد احترام جناب زین العابدین صاحب کو، جن کے نام سے محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال بہت ہی برکتوں سے نوازے سید شمس العارفین صاحب کو۔ اللہ رب ذوالجلال آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جیسے آج امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں، رل مل کے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن صاحب ختم نبوت کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، اور ہم اس زمین کے ایک ایک ذرے کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اے زمین، اے مسجد یمامہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تجھے قادیانیوں کے کفر و دجل و تلبیس و ارتداد سے پاک کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اذانیں پڑھنے کے لیے قبول و منظور فرما دیا۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دے گی۔ حاضرین محترم، میرے بعد ایک بڑا عظیم الشان معلوماتی تاریخی حقائق سے لبریز جناب عرفان محمود ورق صاحب کا بیان ہونے والا ہے۔ وقت بھی کم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جتنی کتابیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اگر ایک ایک کتاب کو کھولتا چلا جاؤں تو بڑا وقت ہو جائے گا۔ حاضرین ذی وقار، قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے، قرآنی سمندر کے اندر غوطہ لگائیے، آپ کو جہاں اللہ کے پیاروں کا تذکرہ ملے گا، ان پیاروں کے دشمنوں کا ذکر بھی ملے گا۔ اگر آپ کو قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔
اگر قرآن مجید جناب موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ خیر کرتا ہے تو قرآن مجید کے اندر 50 مقامات پر فرعون کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نغمہ توحید کو اور ان کی استقامت کو اور ان کی للہیت کو اور ان کے جبل استقامت ہونے کو، ابو الانبیاء ہونے کو قرآن بیان کرتا ہے، تو ان کی مخالفت کرنے والا نمرود قرآن اس کے چہرے سے بھی پردہ ہٹاتا ہے، اس کے قول کو بھی بیان کرتا ہے، اس کے فعل کو بھی بیان کرتا ہے۔ حاضرین عزیز کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حواریوں کے احوال وفا ان کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان کے حواریوں کی دغا بازی اور ان کی بے وفائی کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی مخالفت یہودیوں نے کی، قرآن نے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ کی مخالفت نصرانیوں نے کی، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ کی مخالفت مشرکوں نے کی، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ کی مخالفت منافقوں نے کی، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ کی مخالفت آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے چچا نے کی، چچی نے کی۔ سورہ لہب کے اندر اس چچا کا ذکر بھی کیا، اس چچی کا ذکر بھی کیا۔ حاضرین عزیز وقار، میں اس طبقے کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں جو آج کہتے ہیں امام کائنات کی ختم نبوت کو بیان کرو، مرزائیوں کو کچھ نہ کہو۔ امام کائنات کی ختم نبوت کی اذان کو، مرزائیوں کو کچھ نہ کہو۔ حاضرین عزیز وقار، ان کی یہ سوچ، ان کی یہ فکر، ان کا یہ فلسفہ، ان کی یہ منطق قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی، کیا بات؟ جہاں اللہ کے پیاروں کا تذکر ہوگا وہاں ان کے دشمنوں کا بھی ہوگا۔ بولو۔ بعض لوگ بڑے انسانیت کے ہمدرد بنتے ہیں، خیر خواہی کے الفاظ میں مینار کھڑے کرنے چاہتے ہیں۔ او جی، یہاں تو مرزائی ہیں ہی، یہاں تو بولیے مرزائی ہے ہی نہیں۔ خواہ مخواہ برس صاحب آئے، قاری صاحب آئے، ان کے اوپر برستے رہے، ان کے اوپر برستے رہے۔ محترم، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو فرعون بھی اس ٹائم نہیں تھا، نمرود بھی نہیں تھا، قارون بھی نہیں تھا، شداد بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے ہمیں اصول دیا، ضابطہ دیا کہ دشمن انبیاء، دشمن اسلام، دشمن توحید اگر مر گیا ہو، اس کو مرے ہوئے صدیاں بھی بیت گئی ہوں، اس کا تذکرہ کرو تاکہ تمہیں اللہ کی سنت کا ثواب ملتا رہے۔ مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں اور جی یہاں تو مرزائی نہیں ہیں، یہاں تو مرزائی نہیں ہے۔ محترم، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مکہ کے اندر فرعون نہیں تھا، مدینہ کے اندر بھی نہیں تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکے کے اندر نمرود نہیں تھا، مدینے کے اندر بھی نمرود نہیں تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کے اندر بھی قارون نہیں تھا، مدینہ منورہ کے اندر بھی قارون نہیں تھا۔ قرآن مجید نے ضابطہ دیا، اصول دیا، بات کو بیان کرنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ بتلایا کہ اسلام دشمن طبقہ اگر مشرق میں رہتا ہو تو مغرب میں گفتگو کرو، اس کی عیاری کا، اس کی مکاری کا، اس کے دل و فریب کا، اس کی اسلام دشمنی کا چہرہ چوک کے اوپر بیان کرو، اس کے چہرے کو مسجدوں میں بیان کرو، اس کی حقیقت کو مدرسوں میں بیان کرو، چوکوں میں بیان کرو، چوراہوں میں بیان کرو۔ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین عزیز وقار، لوگوں اگر کسی کا جانور چوری ہو جائے، جانور چوری ہو جائے، دیہاتی ماحول ہے، سنیے، اس کا اعلان ہوتا ہے مسجدوں کے سپیکروں سے، ہوتا ہے فلاں کی گھوڑی چرائی گئی، بھینس چرائی گئی، گائے چرائی گئی، اونٹنی چرائی گئی۔ اس اعلان کے بعد اس کے پیار والے، اس کے محبت اور تعلق والے اس کے پاس جاتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، چور کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی اپنی آرا دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چور کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ پھر مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے، کھرا نکالیں گے، کھرا نکالیں گے۔ اس کھرا نکالنے کے لیے، چور تک پہنچنے کے لیے گھنٹوں تم لوگ چلتے ہو، گردن تھک جاتی ہے، کاندھے تھک جاتے ہیں، نظر تھک جاتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے۔ دوستو، بزرگوں، اگر تمہارے پیارے کی بھینس چوری ہو جائے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے ساتھ چلتے ہو، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ یہ چور ہے، اگر اس چور کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس چور کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تمہاری آنکھیں اس پہ بھی شعلے برساتی ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، اس جامع مسجد کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے، اس کے سین کے اندر کھڑے ہو کے، اس کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے، اس مرد درویش نے جب اذان ختم نبوت پڑھی، آؤ دو چھت والوں، امام کائنات کی ختم نبوت چل گئے، میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ دیا ہے، کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ تھانے کے اندر گئے، کتنے لوگ ان کے ساتھ کچہریوں میں گئے، کتنے لوگ ان کے ساتھ گلیوں میں گئے، بازاروں میں گئے۔ حاضرین عزیز وقار، اگر کوئی تمہارے چور کے ساتھ کھڑا ہو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار کے ساتھ کھڑا ہو اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ بولو، اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو تو حضور نے السلام سے بڑا پیار ہے جی۔ اللہ، یہ وقت بھی آنا تھا کہ مسلمان مرزائی کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی مسلمان مر جائے تو مرزائی آئے،
مرزائی مر جائے تجھے ادھر جائے. حاضرین عزیز وقار، یہ آج کا دور ہے، یہ آج کی نفسیات ہے، یہ آج کی منافقت ہے، یہ آج کفر کو سہارا پیش کرنے والے لوگ ہیں. ورنہ اپنی تاریخ پڑھو، تمہاری تاریخ کا ایک روشن ستارہ، تمہاری تاریخ کا ایک تابندہ ستارہ، تمہاری تاریخ کا وہ چمکتا ہوا ستارہ جسے مراد رسول کہا جاتا ہے، جسے امام کائنات نے اللہ رب ذوالجلال سے ان الفاظ میں مانگا، اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے دے، اسلام کی آبرو کے لیے عمر دے دے، اسلام کے وقار کے لیے عمر دے دے، اسلام کی بہار کے لیے عمر دے دے، اسلام دشمن طبقے کو راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے عمر دے دے. واقعتاً وہ اسلام کی عمر بن کے آیا، وہ دین کی عمر بن کے آیا، وہ شریعت کی عمر بن کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے، اس کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آتا ہے، اس مقدمے کے الفاظ یہ ہے کہ اے عمر، یہ کہتا ہے میں نے حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے. عمر سنبھل کے فیصلہ کرنا، نبی پاک پہلے میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار رسول میں نبوت، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا. سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. حاضرین عزیز وقار، پتا چلا کہ رحمت کائنات کا فیصلہ نہیں ہوا. جی کیا پیار ہے، کیا غیرت ہے، کیا غیرت ہے. اس سے دوسری بات نہیں کی، تھپڑ بھی مار سکتے تھے، تھپڑ بھی مار سکتے تھے، دھکا بھی دے سکتے تھے، بے شک بے شک. سخت الفاظ بھی کہہ سکتے تھے. اندر گئے، تلوار میان سے نکالی، لمبا قد تھا، اس کو ہوا میں لہرایا سبحان اللہ. اور اس کا سر قلم کر دیا. سر قلم کر کے کہا اہل مدینہ سن لو، جو رحمت کائنات کا فیصلہ نہیں مانے گا پھر عمر کی تلوار فیصلہ کرے گا. عمر کی آج مشورے کرتے ہو، میں یہ کروں، میں وہ کروں. ایک تمہارا یار ہے، ایک عمر فاروق کا یار تھا جسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، ایک میرا یار ہے، ایک ان کا یار تھا جسے حضرت عثمان کہا جاتا ہے، ایک میرا دوست ہے، ایک ان کا دوست تھا جنہیں حضرت علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، ایک میرے استاذ ہیں. ایک عمر فاروق کے استاذ تھے، نبی تھے، رسول تھے، اور سے مشورہ بھی نہیں کیا. ثقلین کے تاجدار، اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا. میرا دل چاہتا ہے میں اس کو قتل کر دوں. حاضرین عزیز وقار، فیصلہ کرنے کے لیے امام کائنات کے پاس بھی نہیں گئے. اس کو غیرت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو وفا کہتے ہیں، اس کو تاریخ کہتے ہیں، اس کو کردار کہتے ہیں، اس کو سیرت کہتے ہیں. حاضرین عزیز وقار، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کا سر تن سے جدا کر کے کائنات والوں کو بتایا، خبردار کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا کے. ارے اس نے ایک فیصلہ ٹھکرایا تھا. ان مرزائیوں نے قرآن مجید کے پورے قرآن مجید کو ٹھکرایا. ان مرزائیوں نے
ٹھکرایا، امام کائنات کی صفات کو ٹھکرایا، امام کائنات کے اقوال کو ٹھکرایا۔ حاضرین عزیز وقار، آج ان کے بارے میں کہتے ہو یہ محلے میں رہتے ہیں، ان کا بھی کچھ حق ہے، تمہیں محلے والوں کے حق کا پتہ ہے، عمر فاروق کو حق کا نہیں پتا تھا۔ کہتے ہو ان کے بچے ہیں، تمہیں ان کے بچوں کا پتہ ہے، عمر فاروق کو بچوں کا نہیں پتا تھا۔ تمہاری نظر ان کی بیٹیوں پر ہے، عمر فاروق کی نظر اس کی بیوی پر نہیں تھی۔ عمر فاروق نے بتلایا زندہ وہی رہ سکتا ہے جو نبی پاک کا فیصلہ مانے گا، جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حکمرانوں، بے ضمیروں، کفر کے ترجمانوں، ووٹ اسلام اہل اسلام سے لیتے ہو، بات برطانیہ کی کرتے ہو، ووٹ اہل اسلام سے لیتے ہو، بات امریکہ کی کرتے ہو، ووٹ اہل اسلام سے لیتے ہو، میٹھے قادیانیوں سے کرتے ہو، ووٹ اہل اسلام سے لیتے ہو، اور ختم نبوت کے اوپر حملے کرتے ہو۔ حاضرین عزیز وقار، آج تھوڑا سا قریب آ جائیے، مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حاضرین عزیز وقار، جو طبقہ ختم نبوت کا وفادار نہیں، بولو وہ ہمارا وفادار ہو سکتا نہیں۔ مرزائی کا جو یار ہے، مرزائی کا جو یار ہے، مرزائی کا جو یار ہے، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ گلیوں میں ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہو کہ کوئی آ تو نہیں رہا، ترچھی گلیوں میں مرزائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہو کوئی آ تو نہیں رہا۔ اگر مسلمان آ رہا ہو تو تمہارا کلیجہ لرزتا ہے، تمہارا عقیدہ نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے کہ میں ختم نبوت کے غدار کے ساتھ کھڑا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ شرفائے مجلس، آپ کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ حکیم؟ میرے خیال جن کے علاقے میں وہی بولا ہے، باقیوں کے علاقے میں شاید نہیں۔ بھئی آپ کے علاقے میں ڈاکٹر ہے؟ حکیم ہے؟ اگر وہ ڈاکٹر کہے کہ صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کا علم ہے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کا مجھے علم نہیں، وہ ڈاکٹر ہے؟ جی نہیں ہے۔ حکیم کہے میں 10 سال طب پڑھتا رہا ہوں، صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں مجھ سے تقریر سن لو، کتابیں لکھوا لو، صحت کو فائدہ نقصان پہنچانے والی چیزوں کا مجھے علم نہیں، بتاؤ وہ حکیم ہو سکتا ہے؟ حاضرین عزیز وقار، اسی طرح وہ شخص جو کہے میں عالم دین ہوں، اسلام کو بیان کرے، کفر کو بیان نہ کرے، پھر وہ عالم دین نہیں ہو سکتا۔ اے ختم نبوت کے جاں بازو، ختم نبوت کے مجاہدوں، ختم نبوت کے شیروں، ختم نبوت کے دلیروں، ختم نبوت کے پہرے داروں، جس نبی کی تاریخ اٹھاؤ گے، جس
نبی کی زندگی اٹھاؤ گے، جس نبی کی سیرت اٹھاؤ گے، اس کی سیرت کے اندر تمہیں دو پہلو ملیں گے۔ اللہ کا وہ نبی اسلام بھی بیان کرے گا، کفر بھی بیان کرے گا، اور کفر کے ساتھ ٹکراتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کی نظر کے اندر وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو کہے مجھے اسلام سے پیار ہے، کفر سے نفرت نہیں ہے۔ بولو، کفر سے دوبارہ سنو، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے اسلام بیان کیا ہو، اسلام اور کفر کو بیان نہ کیا ہو۔ یہ سیرت انبیاء ہے۔ جب ہم اسلام کو بیان کریں گے تو اسلام دشمن طبقے کو بھی بیان کریں گے، اسلام بیان کریں گے۔ شرفائے مجلس، آج جو طبقہ کہتا ہے مرزائیوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، مرزائیوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، قیامت کے دن خطرہ ہے کہ یہ مرزائیوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، یہ مرزائیوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ آئیے، بات ذرا سخت ہے، بات سخت ہے، لیکن دلیل بھی دیتا ہوں، دلیل بھی دیتا ہوں، اور دلیل کسی صحابی کا قول نہیں، حالانکہ صحابی کا قول بھی حجت ہوتا ہے، صحابی کا حجت ہوتا ہے، صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، صحابی کی ماشاءاللہ حدیث کہتے ہیں، صحابی کا فعل بھی حجت ہے، صحابی کے فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی اصول حدیث سمجھنے والوں کو، جاننے والوں کو علم ہے۔ صحابی کا قول نہیں پیش کرتا، فعل نہیں پیش کرتا، امام کائنات کی حدیث ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بے نمازی فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عزیز عزیز وقار امام کائنات اتنا بیان فرما دیتے کہ بے نمازی کو جہنم کے اندر سخت سزا دی جائے گی، اسے 10 سال تک بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، پھر بھی کافی تھا۔ امام کائنات اس طرح بیان فرما دیتے، اسے زنجیروں کے ساتھ باندھ کے اسفل سافلین کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کے منہ سے کتوں کی طرح آواز نکلے گی، جہنمیوں کے منہ سے کتوں کی آواز نکلے گی، کتوں کی آواز نکلے گی یا گدے کی آواز نکلے گی۔ آخری نصیب وقار پھر بھی کافی تھا، امام کائنات اس طرح بیان کر دیتے، وہ کافر کے ساتھ جہنم میں جائے گا، پھر بھی کافی تھا۔ امام کائنات نے اس کافر کا نام لیا جس نے الخدا ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، جس نے اپنے پاؤں کے اندر سجدے کروائے، جو فراشی بچوں کا قاتل ہے، جس نے انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کی۔ آخری نصیب وقار امام کائنات صرف اس کافر کا نام لے لیتے تو کافی تھا، امام کائنات نے اس کا نام بھی لیا، قارون کا نام بھی لیا، شداد کا نام بھی لیا، اور پھر امام کائنات کی عزت پہ حملہ کرنے والا، آبرو پہ حملہ کرنے والا ابن عبیش، اس کا نام بھی لیا۔ حاضرین عزیز وقار نماز کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اگر عمل کے اندر گڑبڑ کرنے والا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ختم نبوت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہ عقیدہ
امام کائنات کی خصوصیت ہے، یہ عقیدہ امام کائنات کا خصوصی وصف ہے۔ حاضرین ذی وقار، اس عقیدے کا منکر، اس عقیدے کا غدار جب مسلمان اس کے ساتھ سلام کرتا ہے یا اسے سلام کا جواب دیتا ہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، اپنی خوشیوں میں اس کو شریک کرتا ہے، اس کے غموں میں شریک ہوتا ہے، اپنے غموں کے اندر اس کو شریک کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بھی مرزا قادیانی کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ بھی مسلمہ کذاب کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ بھی اسود عنسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حاضرین ذی وقار، آج اسلام ہمیں جہاں علم کی تعلیم دیتا ہے وہاں ساتھ ساتھ غیرت کی تعلیم بھی دیتا ہے، غیرت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جنہیں پتہ نہیں الف سے با کا، شاید الف کو ڈنڈا کہتے ہوں، آج وہ مرزائیوں کے ناکام رسوائے زمانہ وکیل بنتے ہوئے کہتے ہیں او جی مرزائی کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ حاضرین ذی وقار، یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے مرزائی کسی کو کچھ نہیں کہتے، شاید اسے مرزائیت کا مطالعہ نہیں ہے، مرزائیت کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہے۔ آئیے اللہ رب ذوالجلال کی ذات عزت والی کہو، میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات عزت والی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، عزت مومنوں کے لیے۔ حاضرین ذی وقار، اگر کسی کو کہا جائے کہ میرا باپ ایک کھا جانے والی آگ ہے، میرا پیر و مرشد ایک کھا جانے والی آگ ہے، میری ماں ایک کھا جانے والی آگ ہے، میرا استاذ ایک کھا جانے والی آگ ہے، میری بیٹی ایک کھا جانے والی آگ ہے، بتاؤ یہ اچھائی بیان ہو رہی ہے یا بری بات بیان ہو رہی ہے؟ حاضرین ذی وقار، اگر میں کہوں جناب آپ تو ایک کھا جانے والی آگ ہیں، آپ کہیں گے قاری صاحب یہ کوئی بولنے کا طریقہ ہے، یہ کوئی بولنے کا انداز ہے، آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تہذیب انسانیت سے گری ہوئی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ حاضرین ذی وقار، مرزا قادیانی آج جس کی نسل کے بارے میں، جس کی اولاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں او جی مرزائی کسی کو کچھ نہیں کہتے، آئیے یہ میرے ہاتھ کے اندر اس کالے کی یہ کالی کتاب دیکھیے، اس ذلیل کی اس ذلیل تحریر کو دیکھیے، اس کافر کی اس کفریہ تحریر کو دیکھیے۔ مجھے یہ بات کا علم زبانی بھی تھا، مجھے یہ عبارت زبانی بھی آتی تھی، مجھے یہ حوالہ زبانی بھی آتا ہے۔ اللہ ہم کیا کریں، ہم زبانی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب زبانی بات کر کے چلے گئے، علامہ صاحب زبانی بات کر کے چلے گئے، منافع صاحب زبانی بات کر کے چلے گئے، عرفان صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دکھایا، زبانی بات کر کے چلے گئے۔ جب آپ مرزائیوں کے سامنے یہ بات رکھیں گے، یہ کفر، یہ دجل، یہ ارتداد، یہ گنجی، یہ ضلالت، یہ اندھیرا، یہ ظلمت، یہ شیطانیت جب آپ مرزائیوں کے سامنے رکھیں گے، وہ دیوس، وہ منحوس کہے گا کہ کوئی حوالہ دکھاؤ۔ ہم یہ کتابیں اٹھا کے لاتے ہیں، اس کتاب کا نام روحانی خزائن ہے، اس کا صفحہ 64 ہے، جلد نمبر 12 ہے، موبائل کے اندر تصویر لو، آنکھیں رکھتے ہو تو آ کے دیکھو، دماغ رکھتے ہو تو آ کے پڑھو، زبان
انقلاب کے اندر مرزا کہتا ہے لوگوں میں جانتا ہوں، سنیے ذرا الفاظ، میں جانتا ہوں، عبارت کا ذرا آغاز دیکھیے، میں جانتا ہوں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ ایسا لعنت کرو، حالات ویسے بڑے خراب ہیں، حالات مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ مرزائیوں پہ ایسا لعنت وہی کرتے ہیں، ایسا لعنت جن کی کسی نے کسی طرف سے کچھ تار ملی ہوتی ہے، تار مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ گوار ہو گئے جی؟ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں کوئی رسوائے زمانہ کہے گی مرزائی کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے، بتاؤ گے خدا کو گالی نکالنے والا یہی طبقہ ہے، خدا کو نکالنے والا یہی طبقہ ہے۔ الفاظ غور سے سنیے، دل و دماغ کے خانوں میں اتاریے، علم عقل کی کسوٹی پر رکھیے، ترازو پر رکھیے۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی عقیدے کی کتاب اٹھا لو، شرع عقائد اور مدرسے کے درس نظامی کے نصاب کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور بھی عقائد پر کتابیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، مخلوق کو اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ ارے آنکھ مخلوق ہے، مادی چیز ہے، یہ ظالم اللہ رب ذوالجلال کو آنکھ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ حاضرین عظیم وقار، اور تمہیں ان الفاظ کا، اس حوالے کا گواہ رہنا چاہیے اور زندگی بھر اس کا پیرا دینا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے جس طرح ان کا نظریہ نبوت اسلام سے جدا ہے، نظریہ خدا بھی اسلام سے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کو گواہ رہو گے؟ ایک دفعہ اپنی زبان سے لیے، ان کا نظریہ نبوت بھی اسلام سے اور نظریہ خدا بھی، ہمارا خدا تو رحمان ہے، بولو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حاضرین عظیم وقار، قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہونا جی، ہے کہ نہیں عقیدہ جی؟ یہ ایک مثال سمجھایا جا رہا ہے کہ جب چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب ہوگا تو بڑی کا بدرجے اولا ہوگا۔ لوگوں، جب ذرے ذرے کا حساب ہوگا تو جو اللہ کا حق ہے اس کا بھی حساب ہونا ہے کہ نہیں ہوگا؟ اے ختم نبوت کے جانبازوں، اگر قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال نے پوچھ لیا کہ بتلاؤ تم نے یہ حوالہ سنا تھا، تم نے یہ حوالہ دیکھا تھا، تمہیں اس حوالے کے بارے میں سمجھایا گیا تھا، بتاؤ مجھے گالی دینے والوں کے خلاف تم نے کیا کام کیا، ذرا وہ دکھاؤ۔ ماشاءاللہ، تم نے میری عزت کے لیے کیا کام کیا، میری ماشاءاللہ، کیا کام کیا؟ حاضرین عظیم وقار، اگر اس مسجد کے اندر کوئی چوری کرے، ایک چوری کرنے والا ان پڑھ ہو اور ایک چوری کرنے والا امام اور خطیب ہو، دونوں برابر ہیں؟ تمہیں زیادہ غصہ کس کا آئے گا؟ ذرا اونچی بات سنیے، کس کا آئے گا جی؟ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے جی؟
پڑھو ہائے ہائے، یہ شخص، یہ مرزا قادیانی دیوس اعظم، منحوس اعظم، دجال اعظم، خناس اعظم، خنزیر اعظم، یہ اللہ کو گالی دے رہا ہے نبوت کے نام پہ، اللہ کو گالی دے رہا ہے رسالت کے نام پہ۔ اے لوگوں اٹھو، ہمت کرو، میدان میں آؤ، جو زندگی ختم نبوت کے کال کے بغیر گزری ہے اس پہ توبہ کرو، آج مصمم ارادہ کرو، اللہ یہ تیرے گستاخ ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں، یہ تیرے گستاخ ہیں، ہم ان کے سیوں کا جو یار ہے، سیوں کا جو یار ہے۔ حاضرین اسی وقت آئیے، یہ دوسرا حوالہ، یہ دوسرا حوالہ، زندگی کے کسی موڑ پر برطانوی اولاد سے ملاقات ہو جائے اور وہ مکر و فریب، دجل و تلبیس، تقیہ کے ساتھ تمہارے اوپر اخلاق کا جادو کرنے لگے، حاضرین عظیم وقار، اس کے جادو کو توڑتے ہوئے، اس کو حرف غلط کی طرح مٹاتے ہوئے ببانگ دہل یہ الفاظ کہو گے کہ جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ حاضرین اسی وقار، یہ دوسرا حوالہ اس کے اندر آ رہا ہے، کہتا ہے پہلے انبیاء پر اللہ وہی نازل کرتا رہا، کہتا ہے جب میری باری آئی تو کہتے ہو اللہ نے وہی بند کر دی ہے، تو کیا اللہ کی زبان کے اوپر کوئی مرض لگ گئی ہے؟ سیوں پہ لعنت، اللہ کی زبان کے اوپر کوئی مرض لگ گئی ہے، اب اس نے وہی کا سلسلہ بند کر دیا ہے، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے بتلاؤ یہ اخلاق ہے، مجھے بتلاؤ یہ علم ہے، مجھے بتلاؤ یہ عمل ہے، مجھے بتاؤ یہ حکمت ہے، مجھے بتاؤ یہ تدبر ہے، مجھے بتاؤ یہ صحیح عقیدہ ہے، مجھے بتاؤ یہ صحیح نظریہ ہے۔ جو طبقہ اللہ کا گستاخ ہے وہ امت مسلمہ کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ امام کائنات کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا گستاخ ہے وہی حضور کا گستاخ ہے، جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے وہی اللہ کا گستاخ ہے۔ اگر ہم کہیں مرزا قادیانی شراب پیتا تھا، اور پیتا بھی تھا کیا؟ بولو، اتنی شراب پیتا تھا، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ آئیے ذرا ان کی باتیں سنتے جائیے۔ کتاب کا نام ہے سیرت المہدی، سیرت المہدی، سنیے ذرا سیرت مہدی کیا ہے، سیرت مہدی کیا ہے۔ نام تو رکھ دیا لیکن یہ سیرت اپناتے نہیں ہیں۔ شراب پیتا تھا، اتنی شراب دماغ کو چڑھتی، پتہ نہیں چلتا تھا دائیں اور بائیں جوتے کا۔ یہ ہے سیرت مہدی، دائیں جوتا بائیں میں پہنتا اور بایاں، بول دو، دائیں جوتا بائیں میں پہنتا اور بایاں دائیں میں پہنتا۔ مرزائیوں کی ماں ماما جان نصرت جہاں بیگم، نصرت اس کا جیسا نام تھا اس کے کام بھی ایسے تھے، اس کے نام اور کام میں بڑی مناسبت تھی۔ کاش آج حکیم نور الدین پھر بھی ہوتا تو بتاتا واقعی نام اور کام میں بڑی مناسبت تھی، نام اور کام میں بڑی مناسبت تھی۔ کبھی وقت ہوا تو اس مناسبت کو بھی بیان کر دیں گے۔ حاضرین عزیز وقار، اس نے دیکھا کہ
کہ میرا بابو دایاں جوتا بائیں میں پہنتا اور بایاں دائیں میں پہنتا ہے. بابو صاحب سر مرزا قادیانی، اسے شرم آئی، کہا تم نے باہر جانا ہے، لوگ تالیاں بجائیں گے، لوگ تالیاں بجائیں گے، ہنسیں گے. بابو جی شراب بھی پی ہوئی ہے اور لیٹے بھی کمزور ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ لیٹے بھی کمزور ہے. اس نے دو رنگ لیے، ایک دائیں جوتے پہ لگایا اور ایک بائیں پہ لگایا. مرزا نے کہا میرے اتنے رنگ ہیں، یہ دونوں رنگ نہیں چل سکتے، میرے اپنے رنگ کے بڑے ہیں، میرے بولو. اور دشمن کی تذلیل بھی خوش ہو کے کرنی چاہیے، بولو. کہا میرے بڑے رنگ ہیں، میں خدا بھی ہوں، میں مخلوق بھی ہوں، میں مرد بھی ہوں، میں عورت بھی ہوں، میں حرام زادہ بھی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس کے اپنے بھی بڑے رنگ تھے، اپنے بھی بڑے رنگ تھے. حاضرین ذی وقار، بایاں جوتا دائیں میں اور دایاں بائیں میں. میں نے ایک مرزائی سے کہا جناب کوئی مرزے دی گلی کوئی سنا دو، گل سنا دو. کہنے لگا مرزے دی کیڑی کیڑی گل سنائیے، کیڑی کیڑی گل سنا جی. میں کہا او سنا جدا تعلق علم تے عقل نال ہوئے، علم تے عقل نال ہوئے. کہندا مرزے دی ایک ایک ادا تو علم تے عقل دا پتہ لگدا سی، ایک ادا تو علم تے حکمت عقل دا پتہ لگدا سی. میں کہا بہت اچھا. او سجی جتی کھبے پیر چ پاندا سی اور کھبی جتی سجے پیر چ پاندا سی. اے علم ہے، اے عقل ہے. حاضرین ذی وقار کہنے لگا مرزا صاحب کو، ہم ویسے اس کو صاحب نہیں کہتے، مرزا قادیانی کو سر میں درد ہوتی تھی. اس سر کے درد کی وجہ سے اسے پتہ نہیں لگتا تھا. میں نے کہا جو جوتا سیدھا کرنے کا علم نہیں رکھتا وہ انسانوں کے دل بھی سیدھے کرنے کا علم رکھ سکتا. بولو لوگوں، باپ کو الٹے جوتے پہنتے ہو شرم نہ آئی، بیوی کو نشان لگاتے ہو شرم آئے، بیٹے کو لکھتے ہو شرم نہ آئے. جواب آیا شرم ہوتی تو آتی، شرم کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ. جب ایمان ہی نہیں ہے تو شرم کہاں سے آتی ہے؟ جب بھی کوئی مرزائی ملے اس کو دعوت دے دو گے کہ اپنے گرو کی سنت کے مطابق جوتا پہنے، اپنے گرو کی سنت کے مطابق جوتا پہن. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے الٹا جوتا پہنتے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ شرم آتی ہے. بولو شرم آتی ہے. ہم نے کہا اس کی سنت کے مطابق جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو مانتے ہوئے شرم نہیں آتی. ماشاءاللہ. ہم نے کہا تم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے اندر شرم نہیں تھی، میرے اندر شرم ہے، اس کے اندر شرم نہیں تھی، اس لیے تو الٹے جوتے پہنتا تھا، اس لیے الٹے جوتے پہنتا تھا. حاضرین ذی وقار، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا امام ہر روز تھیٹر دیکھنے جاتا ہے، ہر روز نماز پڑھ لو اس کے پیچھے جی مفتی رمضان صاحب کے پاس آؤ، ایک دن تعویل کریں گے، 2 دن تعویل کریں گے، چلو مجبوری کے طور پہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، فاسق کے پیچھے بھی فقہ کا مسئلہ ہے. جب ہر روز آ کے کہو گے امام صاحب عشاء دی نماز پڑھ کے سہمے چ بڑے ہوتے ہیں، سہمے چ بڑے ہوتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا کے تھیٹر میں چلے جاتے ہیں، بس وہ تہجد کے ٹائم پہ نکل آتے ہیں.
تہجد کے ٹائم پہ نکل آتے ہیں. ایک دن مفتی صاحب بھی فرما دیں گے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غیرت. بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیرت. یہ کتاب انہوں نے لکھی. ہائے ان کے نام ذرا دیکھیے, لکھنے والے کا نام صادق ہے اور اس کی روایتیں بھی سچی ہیں. یہ راوی بھی سچا ہے, نام بھی سچا اور راوی بھی. اب ذرا روایت بھی سنیے, روایت بھی سنیے. کہتا ہے ہمارا گرو رات 10 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک تھیٹر دیکھنے جایا کرتا تھا. بھائی وقت بھی کتنا سہانا, وقت بھی وقت بھی کتنا سہانا. رات کو تھیٹر دیکھنے جایا کرتا تھا. اس صادق کی سچی روایت, صادق کی سچی روایت. کتاب کا نام ذکر حبیب ہے. یہ حبیب کا ایک پیارا واقعہ ہے. حبیب کا اس کا صفحہ 18. یہ کتاب قادیان سے بھی ملے گی, یہ کتاب پاکستان سے بھی ملے گی, یہ کتاب ان کی لائبریریوں سے, ان کے کتب خانوں سے آپ کو ملے گی. کتاب تیری, گرو تیرا, وڈیرا تیرا, تقریر ہماری. ہم تیرے خیر خواہ ہیں, تمہیں اس کی سیرت سنا کے کہتے ہیں. اس کی سیرت کو دیکھ کر عرفان محمود برق نے توبہ کی. اس کی سیرت دیکھ کر بابا برکات اللہ نے توبہ کی. اور بھائی عرفان صاحب ابھی تھوڑی عمر تھی, ذہین تھے, مطالعے کی عادت تھی. حالانکہ ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ مطالعے والا نہیں تھا. اللہ رب ذوالجلال نے جب مہربانی کرنی ہو, جب یہ مسلمان ہوئے, ایک مربی آیا, اس کے سامنے اس کے عقیدے رکھے, جوتے چھاڑ کے, شرمندہ ہو کے, ذلیل ہو کے, رسوا ہو کے بھاگ گیا. دوسرا شیطان آیا, اس کے سامنے یہ رکھا, اللہ کو گالیاں دیتا ہے, انبیاء کو گالیاں دیتا ہے, قرآن کو گالیاں دیتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے, حدیث کو گالیاں دیتا ہے, تصوف کو گالیاں دیتا ہے, تاریخ کو مسخ کرتا ہے, فکر کا مذاق اڑاتا ہے, انبیاء کے بعد اصحاب رسول کو گالیاں دیتا ہے, آل بیت کو گالیاں دیتا ہے, امت مسلمہ کو گالیاں دیتا ہے. بڑے ذہین تھے. مربی سے کہا, مربی جی, مربا جی, مرزائیوں کے ابا جی, بات بات میں کرنا. پہلے ذرا بتا دو, کبھی آپ تھیٹر میں گئے, کبھی آپ کیا ہی بات ہے. کبھی فلم دیکھی آپ نے, انہوں نے دیکھا یہ بچہ ہے, کم عمر ہے, کہا اب کیا باتیں کر رہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ شریف لوگ سینموں میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا شریف نہیں جاتے, کہنے لگا نہیں, یہ ذلیلوں کا کام ہے. انہوں نے کہا جب خدا ذلیل کرنے پہ آئے تو پھر اپنوں سے بھی جوتے لگتے ہیں. یہ کتاب نکال کے دکھائی, مرزائی جوتے چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کے والد سے, والد محترم سے کہنے لگا کیس خراب ہو گیا ہے, کیس خراب ہو گیا ہے. اے منڈا, ہن ہاتھ آڑ والا نہیں, اس کا ظلم بڑا کردار, اس کی ارتراک بھری سیرت دیکھ کے انہوں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. حاضرین عزیز وقار, تھیٹر جانے کے دو ہی طریقے ہیں, یا پیسے دے کے جائے یا کنجر طبقے کے ساتھ دوستی ہو. میرا سوال ہے اس کی امت سے, میرا سوال ہے اس کی اولاد سے, میرا سوال ہے ملکہ وکٹوریہ کی اولاد سے, میرا سوال ہے برطانوی اولاد سے. ہمیں بتا دو کنجر طبقے کے ساتھ اس کنجر کی دوستی تھی یا پیسے دے کے جایا کرتا تھا؟ پیسے بول, پیسے دے کے جایا کرتا تھا. حاضرین عزیز وقار, اگر کوئی تمہیں کہے کہ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے, اگر کوئی
تمہاری بحث چوری کر لے وہ تو ظالم ہے تو جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے جی وہ ظالم ہی نہیں، وہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے۔ حاضرین ذی وقار، میں آپ حضرات سے توقع کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز خون پسینہ ایک کر کے موت اور زندگی کے فاصلے برابر کر کے گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی، قریہ قریہ عقیدہ ختم نبوت کی اذانیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ حدیث کسی نے سنی ہوئی ہے؟ آپ میرے سے بیان فرمایا، اچھا کر رہے موضوع کہ اگر آپ فرمایا بیان جلد 20 بھی دکھائیے۔ نہیں آپ جلد اگر یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اگر خامن بیوی کو بلائے رات کو، وہ بیوی نہ ہے، بیوی شادی شدہ عورت، شرعی عذر کوئی نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، اگر بیوی کو خامن بلائے بیوی نہ آئے، ایک فرشتہ نہیں کئی فرشتے ساری رات اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں، اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو عزت رسول کے لیے بلایا جائے، کسی کو امام کائنات کی ختم نبوت کے لیے بلایا جائے، آج قرآن کے نام پہ قرآن کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، آج نبوت کے نام پہ نبوت کے اوپر حملہ ہے، آج نبوت کے نام پہ صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، آج نبوت کے نام پہ اہل بیت کو گالی دی جا رہی ہے، نبوت کے نام پہ امت مسلمہ کو گالی دی جا رہی ہے، نبوت کے نام پہ مسجدوں کے اوپر حملہ ہے، نبوت کے نام پہ کالجوں پہ حملہ ہے، نبوت کے نام پہ یونیورسٹیوں پر حملہ ہے، اخلاق کے نام پہ نبوت کے نام پر اخلاق کے نام پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، کہاں خامن کی عزت اور کہاں نبی کی عزت، کہاں خامن کا حق، کہاں تیرے نبی کا حق؟ نبی کے حق کے لیے صحابہ نے دودھ پیتے بچے قربان کر دیے، نبی کریم کے حق کے لیے اپنی جوانیاں قربان کر دی، نبی کے حق کے لیے فتح مکہ جو ہے، فتح مکہ کے موقع پہ امام کائنات کی بات کو قبول کیا، ہجرت کر لی، امام کائنات کے حق کے لیے بدر سجایا، عہد سجایا، خندق سجائی، حدیبیہ سجائی، کربلا تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ امام کائنات کے صحابہ نے آنے والی امت کو بتایا، ہر چیز کی قربانی دے دینا، عزت رسول کے اوپر حرف نہ آنے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ برادر محترم، عظیم جرنیل تحریک ختم نبوت بھائی عرفان محمود بھرت صاحب کا بڑا حوصلہ، ورنہ بولنے والے مقرر اپنا وقت دوسرے کو نہیں دیتے، ان کا اخلاص و ظرف فرما رہے ہیں کہ جلد نمبر 20 کا حوالہ بتا دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ مذہب کے نام پہ 420 ہے۔ اب بولو، پتہ نہیں فرشتے کتنے شرمندہ ہو کے جا رہے ہیں، شاید فرشتے روکتے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ او ٹبر تن گانا کرتا پیا، تن گانا کرتا پیا، اے ٹبر بولنے واسطے بھی تیار نہیں۔ آئیے مرزا قادیانی کہتا ہے، میں اللہ نے خود کہا، میں اللہ نے خود کہا، اے مرزیا میں کدی کدی چوراں دی طرح آنا، میں کدی کدی یہ نشان لگا ہوا ہے
جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، وہ طبقہ آنکھیں کھولے جو کہتا ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، یہ کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ حاضرین عزیز وقار، ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی نبوت چور تھا، مرزا قادیانی رسالت چور تھا، مرزا قادیانی دجل کا نام ہے، مرزا قادیانی فیض کا نام ہے، مرزا قادیانی کفر کا نام ہے، مرزا قادیانی ارتداد کا نام ہے، مرزا قادیانی زندیقیت کا نام ہے، مرزا قادیانی شیطان کے پردادے کا نام ہے۔ مرزا ہی کہتے ہیں یہ دیکھو کوئی بات کرنے کا انداز ہے، بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہے۔ مولویوں تمہیں گالی دینے آتی ہے، مولویوں تمہارے درمیان تمہارے اندر اخلاق نہیں ہوتا، اور اگر تیرے مرزے کو چور کہا جائے تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کو اگر چور کہا جائے تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مرزائیوں، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے زمین کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، آسمان کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، جس نے پرندوں کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، جس نے جانوروں کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، جس نے ہواؤں کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، جس نے ستاروں کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، جس نے سورج کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، جس نے چاند کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، جس نے سمجھانے کے لیے کبھی عرفان کو بھیجا، تمہیں سمجھانے کے لیے کبھی ریاض کو بھیجا، کبھی سمجھانے کے لیے پیر میر شاہ کو بھیجا، کبھی سمجھانے کے لیے مجدد الرسانی کی باتیں کروائی، کبھی سمجھانے کے لیے ابو بکر صدیق کی باتیں کروائی، سمجھانے کے لیے نبی پاک کی ختم نبوت کی باتیں سمجھائی۔ سمجھ جاؤ، عذاب قبر سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہارا مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا ہے مرزا چور نہیں، میں کدی کدی چوروں کی طرح آنا۔ مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، مرزا تیرے پہ لعنت، مرزا تیرے پہ لعنت، مرزا شرابی پہ لعنت، مرزا چلسی پہ لعنت، مرزا پکی پہ لعنت، مرزا دلالت، مرزا دلالت، مرزا دلالت، مرزا کانے تے لعنت، بے شمار، مرزا کانے تے لعنت، بے شمار۔ حاضرین عزیز وقار، اسلام کفر کیوں بتاتا ہے؟ سوال ہے۔ اللہ اور قرآن کی سنت ہے۔ سنت کا درجہ بات نہیں، ماشاءاللہ فرض ہے۔ اسلام کفر کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کی بے شمار حکمت ہے، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اہل اسلام کفر سے بچے رہے۔ ماشاءاللہ اہل اسلام کفر سے بچے رہیں۔ حاضرین، نسبت رسول بڑی چیز ہے، بولو ایک جملہ کہہ دوں، ماشاءاللہ میرے خیال تقریر میں کر رہا ہوں، تھک آپ گئے، ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے۔ حاضرین اسی وقار، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آمین۔ جس طرح بھی مسکرا رہے ہو مرنے کے بعد بھی چہروں پہ مسکراہٹ ہی ہو جی، جنت میں مسکراتے ہوئے اللہ میں سب کو لے جائے۔ حاضرین عزیز وقار، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرمایا میرا گدھا کھول کے لے آؤ، میرا گدھا کھول کے ہوتا حمار کھول کے لے آؤ۔ صحابی اٹھا، اس نے باہر جا کے ایک اور صحابی کو کہا جاؤ سرکار کا گدھا مبارک کھول کے لے آؤ۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات، واہ۔ اس نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجھے فرمایا ہے، میں کھول کے لے آؤ تو میری خوش بختی سعادت مندی، لیکن میری اس پہلو پر بھی نظر ہے ہائے ہائے، کیا ہی کہ رحمت کائنات نے تجھے فرمایا میرا گدھا مبارک کھول کے لے آؤ، تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگا میری طہارت نہیں، اس لیے میں سرکار کے گدھے کی ایسی بات نہیں لگا۔ کیا ہی بات، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شان صحابہ،
आला हजरत दूसरी बात सुनिए, फाजिल बरेलवी रहमत अल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत दिल में इश्क की आग है, क्या ही बात। दिल में इश्क की हरारत है, दिल में इश्क के शोले भड़क रहे हैं, रोज़े रसूल पर हाजिरी होगी, गुंबद खजरा को चूम लो, क्या ही बात। सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा को चूम लो, फरमाया ना चूमना। उसका सांस रुकने लगा, आशिक था ना, उसका सांस रुकने लगा, कांपने लगा। अजरा गुंबद खजरा को ना चूमू, कहा ना चूमना। उसने कहा क्यों? फरमाया जगह तो चूमने के लायक है, होंठ इस काबिल नहीं। जरा बोलो, होंठ हाँ, इसको चूमने के लिए होंठ अबू बकर के हों। बोलो, तुमने नाम सुने? नाम किसका है? नाम अबू बकर के हों, होंठ उमर फारूक के हों, क्या ही बात। होंठ हजरत उस्मान के हों, होंठ अली मुर्तजा के हों। आइए उस शख्सियत का नाम लेने लगा हूं जिसको खुद रहमत कायनात चूमते रहे। होंठ हसन मुज्तबा के हों, होंठ अदर शहीद करबला के हों, होंठ आयशा सिद्दीका के हों, सईदा फातिमा ज़हरा के हों। आइए इस वक्त की बात, हजरत इमाम कायनात सफर से आ रहे हैं, इमाम सफर से आ रहे। सफर से आ रहे हैं, कई दिन सफर में रहे, गर्द गुबार उठती रही, तो कह सकते हैं सरकार के कपड़े मैले हो गए, सरकार के मैले हो गए। फरमाया नहीं कह सकते। उसने अर्ज की, अजरा बात को करना तो कैसे करें, बात को कैसे करें? अगर सरकार से अर्ज करनी हो कि आका कपड़े तब्दील फरमा ले, कपड़े तो कैसे करें? फरमाया यूं कहो कि गर्दो गुबार ने सरकार के कपड़ों में आके पनाह ली है। मजा नहीं आया? सरकार के कपड़ों में आके पनाह ली है। सरकार के कपड़ों को मैला नहीं कहना, सरकार के मैला नहीं कहना। लोगों आंखें खोलो, लोगों आंखें खोलो, आज कुफर क्या जुबान बोल रहा है, आज कुफर क्या लिख रहा है। वो गुंबद खजरा जिसका नाम आए तुम्हारा दिल धड़कता है, जिसका नाम आए दिल फड़कते हैं, जिसका नाम आए आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसका नाम आए ईमान ताजा हो जाता है। जिस गुंबद खजरा के ऊपर से भी फरिश्ते नहीं गुजरते, जिस गुंबद खजरा की खाके मुकद्दस के ऊपर आके फरिश्ते अपना नूरानी चेहरा मलते हैं, हमारे चेहरों के ऊपर वो नूर नहीं है जो इस खाक के जर्रों के अंदर नूर है। जिस रोजे पे आने वालों के बारे में सकलैन के ताजदार इमाम हुदा, साहिब खत्म नबूवत, साहिब कुरान, साहिब मिराज, साहिब मकाम महमूद, साहिब लिवाउल हम्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे रोजे पे आया, ये नहीं फरमाया वो अबू बकर का मेहमान बन गया, वो उमर का मेहमान बन गया, वो उस्मान का मेहमान बन गया, वो अली का मेहमान बन गया, वो हसन मुज्तबा का मेहमान बन गया, वो हुसैन का मेहमान बन गया। फरमाया नहीं, वो मेरा मेहमान है। या रसूल अल्लाह, उस मेहमान का हक क्या है? फरमाया उसकी शफाअत मैंने अपने ऊपर वाजिब कर दी है। अगर तुम्हें कहा जाए तेरी लाडली बेटी को तलाक हो गई, तेरी टांगे कांपती, तेरी टांगे कांपती,
تیری آنکھوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، تیرا سانس گھٹنے لگتا ہے، زبان رک جاتی ہے۔ خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گا، خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ساری کائنات کو اس سے ملی تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ آئیے اس کا ایک ایک جملے کا ایک ایک حرف سنتے جائیے اور پھر فیصلہ کیجئے۔ ہائے لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، لکھتے ہوئے یہ ظالم واصل جہنم کیوں نہ ہو گیا، زمین نے زندہ اس کو اپنے اندر کیوں نہ دنسا لیا، آسمان سے بجلی اس کے اوپر ٹوٹ جاتی ذرا لرزتے ہوئے دل کے ساتھ۔ سنیے، دل نہیں چاہتا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، دل دماغ زبان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ آپ یہ سنیں گے، موت تک تمہارا دل زخمی رہے گا، خون آلودہ رہے گا۔ جوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اور جوانی کی قدر یہ ہے ناموس رسالت کے لیے لگا دو۔ بوڑھو، اپنے بڑھاپے کی بزرگی امام کائنات کے نام پہ وقف کر دو۔ یہ ذلیل کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن، تنگ، تاریخ، حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ تاجدار ختم نبوت، حاضرین عظیم کار، تاجدار ختم نبوت، حاضرین عظیم کار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ اے لوگوں، سنتے جائیے، قیامت کے روز امام کائنات نے پوچھ لیا کہ تمہیں سنایا اللہ کو نبوت کے نام پہ گالیاں نکالی گئی، مجھے نبوت کے نام پہ گالیاں نکالی گئی۔ ادھر بدر کے شہید امام کائنات کے پاس اپنی کٹی ہوئی گردنیں، اپنے کٹے ہوئے بازو، اپنے یتیم بچے، اپنی بیویاں بیوہ لے کے آئیں گے، ادھر کربلا کے شہید آئیں گے، ادھر یمامہ کے شہید آئیں گے۔ امام کائنات نے پوچھ لیا، صحابہ نے تو میری عزت کے لیے یہ قربانیاں دی، تم نے کیا قربانی دی؟ فیصلہ کر کے اٹھنا، فیصلہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت۔